بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ مجھ سے قبل بڑی قیمتی گزارشات اور بڑی قیمتی باتیں سن چکے ہیں جو اصل میں ہمیں دین کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے ہیں۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بلا شبہ ایک بڑا نازک دور ہے، پرفتن دور ہے۔ ہر طرف ہمیں گناہ ہی گناہ اور برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ ایک ایسا ماحول نہیں ہے کہ جس کو ہم دینی ماحول کہہ سکیں، بلکہ لادینیت زوروں پر ہے، اور اس سے ہم بھی متاثر ہیں، ہمارے گھر بھی متاثر ہیں، ہمارے بچے بھی متاثر ہیں، ہمارا ماحول بھی متاثر ہے، ہمارے کاروبار بھی متاثر ہیں، ہماری خوشیاں ہماری غمیاں بھی متاثر ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے۔ اس کو قیمتی سمجھیے اور اس کو قیمتی بنائیے، اس کو قیمتی کاموں کے اندر بسر کیجیے۔ زندگی کو ضائع کر دینا، غفلت میں، لاپرواہی میں، سستی میں، فضول قسم کے کاموں میں، یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اور یہ ایسا نقصان ہے کہ جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، پھر سوائے حسرتوں کے، ندامتوں کے، افسوس، شرمندگی اور پچھتاوے کے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگیاں عطا فرمائی ہے، بجائے خود یہ زندگی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اور ایک امانت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور ہمیں مختلف قسم کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اتنے انعامات، خود ہمارے اپنے وجود کے اندر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ تکلیفیں آتی ہیں انسان کی زندگی میں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، تنگ دستی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے اتنے انعامات ہیں۔ اگر انسان اس چیز پر غور کرے، یونس بن عبید رحمہ اللہ، ایک شخص آیا ان کے پاس اور اس نے آ کے اپنی تنگ دستی اور مفلسی کا شکوہ کیا، تو انہوں نے اسے اللہ کے انعامات یاد دلائے۔ کہا یہ بتاؤ، تمہارے پاس یہ ہاتھ ہے، 1,00,000 درہم کے عوض اپنے یہ ہاتھ مجھے دے دو گے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا یہ دونوں پاؤں تمہارے پاس موجود ہیں، 1,00,000 درہم لے لو اور یہ پاؤں اپنے دے دو؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا یہ آنکھیں موجود ہیں، 1,00,000 درہم کے عوض یہ آنکھیں دے دو؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو کئی لاکھ کے مالک ہو اور پھر بھی تم اپنی مفلسی اور تندرستی کا شکوہ کر رہے ہو۔ اللہ کے انعامات تمہیں نظر نہیں آ رہے، اور یہ حضرت انسان کا المیہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بطور خاص فرماتے ہیں کہ ینسی النعم ویعدد المصائب، مصیبتیں گنتا ہے، تکلیفیں گنتا ہے، پریشانیاں گنتا ہے، اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ جو اللہ کے اس پر انعامات ہیں ان کو فراموش اور نظر انداز کر دیتا ہے۔ نہیں نظر انداز کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کو اور اس کے انعامات کو
جو ایک ایک لمحے میں انسان کو حاصل ہے اور جس کے سہارے انسان جی رہا ہے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے انعامات کا احساس دلایا۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ اپنے کنبے میں، اپنے قبیلے اور خاندان میں، اپنی برادری میں امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے جسم میں عافیت کے ساتھ ہوتا ہے، صحت اور تندرستی اس کے پاس موجود ہے، ایک دن کی خوراک اور ایک دن کا راشن اس کے پاس موجود ہے، اللہ کے اس پر اتنے انعامات ہیں کہ گویا ساری دنیا کو اس کے لیے سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، ان ساری نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں ان کو ادا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں جھنجھوڑا ہے اور بڑے سخت انداز میں جھنجھوڑا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں آج معاشرے میں یہی سوچیں بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو جو مقصد زندگی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، جو حقوق ہم پر عائد کیے ہیں، جو فرائض ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں انسان کے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، اور یہی دو چیزیں سب سے زیادہ آج ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے مقصد زندگی کو نہ پہچانے، اور دوسرا یہ کہ اپنے انجام سے غافل ہو جائے، اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں جوڑا ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، فضول پیدا کیا، اسی طرح زندگی گزار رہے ہو کہ گویا تمہاری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے، ہم دنیا میں کیوں آئے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ یہ جو لہو و لعب، فضول کاموں میں زندگی ضائع کر دینا، غفلت اور لاپرواہی میں وقت کو ضائع کر دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافروں کا ذکر کیا اور ان کے تعلق سے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے باطل، بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ تو کافروں کا گمان ہے، یہ تو ان لوگوں کی سوچ ہے جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے، یہ ان کی سوچ ہے۔ تو کیا کہنے ہیں آج کے مسلمان کے کہ اس کی بھی یہ سوچ بنی ہوئی ہے، وہ اس مقصد کو سمجھ ہی نہیں رہا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، پہچان ہی نہیں رہا۔ ادا کرنا تو بعد کا مرحلہ ہے نا، پہلے پہچانے تو صحیح، سمجھے تو صحیح۔ کئی لوگ ان مجلسوں سے اسی لیے دور بھاگتے ہیں کہ کوئی باتیں ایسی سننے کو مل جائے گی کہ پھر جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑ جائے گا۔ بھائی کرنا پڑے گا آپ کو، اللہ نے کچھ کرنے کے لیے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، کچھ ذمہ داریاں آپ کی لگائی، کچھ ڈیوٹی لگائی، آپ کو اسی طرح نہیں چھوڑا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان یہ سمجھتا ہے اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ حساب کتاب رکھا ہی اس مقصد کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے پھر ساری زندگی کا حساب لینا ہے کہ جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجا تھا کیا اس مقصد کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہی تو سارا حساب کتاب۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ کے رب کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بعض مقامات پر اپنی ربوبیت کی قسمیں کھائی، اور یہ بڑے اہم مقامات، انہی میں سے ایک یہ ہے آپ کے رب کی قسم ہے ہم ان سے ضرور بھی ضرور پوچھیں گے، سوال کریں گے، اور ان سب سے پوچھیں گے عما کانوا یعملون، اس چیز کے متعلق جو یہ عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے ان کو اسی طرح نہیں چھوڑنا، حساب لینا ہے۔
تو ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات میں صرف دو مخلوقات مکلف ہیں، ایک انسان اور دوسرے جن۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ دونوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اسی تعلق سے جھنجھوڑا ہے، اپنی مختلف نعمتیں ذکر فرمائی، انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق، اپنے انعامات اور دوسری چیزیں، پھر آخرت، قیامت، جہنم، جنت، اور یہ مختلف چیزیں ذکر کر کے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس اپنے پروردگار کے کون سے انعامات اور احسانات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں کا ذکر کیا، انسان اور جن، اور پھر یہ بھی فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے جن و انس ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے، تمہارے حساب کتاب کے لیے ہم نے پوچھنا ہے تم سے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جن و انس کی جماعت، اگر تم یہ طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو، تم ایسا نہیں کر سکتے مگر زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر اسی تعلق سے جھنجھوڑا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث، بیکار پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس سارے مقصد کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز کے اندر سمیٹ دیا ہے، الا لیعبدون، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ یہ اللہ کا حق ہے، سب سے پہلے ہے، سب پر مقدم ہے، اسی کو ترجیح حاصل ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری انسان کی اسی حق کے تعلق سے ہے۔ باقی جتنے حقوق ہیں وہ در حقیقت اسی ایک حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس حق کو ادا کرے گا وہ باقی حقوق بھی ادا کر لے گا، اور جو اس حق کو فراموش کر دے گا وہ باقی حقوق بالاولیٰ فراموش کر دے گا۔ تو عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بندگی در حقیقت نام ہے اس چیز کا کہ انسان وہ سارے کام کرے جو اللہ کو پسند ہے اور جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ان سارے کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العبادت اسم جامع لما يحبه اللہ ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاہرة والباطنہ، عبادت ایک جامع نام ہے ہر اس قول اور فعل کا جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس کے کرنے پر راضی ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے یا انسان کے باطن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ایک بڑا اہم مقصد ہے انسان کی زندگی کا۔ اس عبادت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو بجا لانا یہ بڑی اہم ترین چیز ہے۔ ہمیں جو پریشانیاں ہیں آج، جو معاشی مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، اور جو تنگ دستی، فقر و فاقہ، بے روزگاری، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہم اپنے مقصد زندگی سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو پھر یہ مشکلات آتی ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ جتنا بگاڑ معاشرے کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے کہ یہ در حقیقت اس مقصد زندگی سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔
اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے. فرمایا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا, تیرے دل کو مالدار کر دوں گا. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ, اور تیرے فقر کو بھی دور کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا, میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا, دنیا کے اندر دنیاوی کاموں میں اتنا مصروف ہو گیا اپنی خواہشات کے پیچھے اور دیگر چیزوں میں کہ میری عبادت سے منہ موڑ لیا, میری عبادت سے روگردانی کی, اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی کہ اللہ نے مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے وہ کام کرنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اور ان کاموں سے بچنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا بلا تو یدئی کا شغلن, پھر میں تیرے سامنے کام ہی کام رکھ دوں گا. ولم اسد فقرک, تیرے فقر کو بھی میں دور نہیں کروں گا, تیرے فقر کو بھی میں دور نہیں کروں گا. یعنی انسان کی دنیاوی زندگی کی اصلاح اور بہتری اور جتنے مسائل ہیں ان کا حل در حقیقت اپنے اسی مقصد زندگی کو ادا کرنے میں ہے. تو عزیز بھائیوں, بہت نقصان ہے اور بہت فساد ہے اور بہت بگاڑ ہے آج اس مقصد زندگی سے انحراف کی وجہ سے. یہ جو مختلف چیزیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے غضب عذاب کے جو مختلف مظاہر ہیں, یہ سب گناہوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, فرمایا یہ جو فساد خشکی اور تری میں ظاہر ہوا ہے یہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں سارے نہیں کچھ عملوں کا مزہ چکھائے, پتہ چلے کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, کتنا بگاڑ آتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے, کس قدر انسان کی زندگی پریشان ہو جاتی ہے اور انسان مضطرب رہتا ہے, کبھی ادھر ٹھوکر مارتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے, کبھی ادھر گرتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے. لعلہم یرجعون, تاکہ یہ پلٹ آئے, اللہ کی طرف رجوع کر لے. تو یہ سارے کا سارا بگاڑ, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. ایک ایک بیماری اور تکلیف جو انسان کو لاحق ہوتی ہے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلج عرق ولا عین الا بذنب, جو بھی رگ انسان کی پھڑکتی ہے یا آنکھ غیر معمولی حرکت کرتی ہے وہ کسی گناہ کا نتیجہ. بالعموم اسی طرح ہے, بڑے خاص خاص احوال ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ویسے رفع درجات کے لیے کسی کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے, ورنہ عمومی طور پر یہی صورتحال. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے, اور مختلف قسم کی پریشانیاں مشکلات یہ آتی اس لیے ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف آ جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, انسان بہت زیادہ کمزور ہے, بہت سارے لوگوں کو اللہ کی یاد ہی مشکلات میں آتی, تکلیفوں میں آتی ہے, پریشانیوں میں آتی, خوشحالی ہوتی ہے, فراوانی ہوتی ہے تو اللہ کو بلا دیتے ہیں. جب کوئی مصیبت تکدسی پریشانی آتی ہے تو پھر ان کو اللہ کی یاد آتی. تو فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں. وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ یہ وہی چیز ہے کہ انسان اپنے انجام سے بے خبر ہو جائے, یہ بہت بڑا فساد ہے, یہ بہت بڑا بگاڑ. موت برحق ہے اور اس نے آ کے رہنا ہے, بالآخر اس دنیا سے چلے جانا ہے, اور کسی کو بھی یہاں ہمیشگی نہیں ہے. اور ہمیں ہمارے انجام کے تعلق سے اس قدر یاد دہانی کروائی گئی کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں, یعنی ہمیں اس کا علم نہیں. وقت مقرر ہے لیکن ہمیں اس کا علم نہیں. ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم اس سے آگاہ ہو یا ہم اسے جانتے ہو, نہیں, ہم نہیں جانتے. کسی بھی وقت انسان دنیا سے جا سکتا ہے, اور آنن فانن بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص طور پر ہمارا جو انجام ہے اس کو سامنے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ ہر وقت موت کو اپنے سامنے رکھے اور اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے. بالآخر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس پوری زندگی کا ہم نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے, ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. جتنی نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کر رہے ہیں
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کسی انسان کے قدم اپنے پروردگار کے پاس سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھنا لیا جائے. فرمایا اس کی زندگی کے بارے میں کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں کہاں کھپائی، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں کہ جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. یہ حساب اللہ نے لینا ہے. اور بالآخر اللہ کی عدالت میں پیشی ہے تنے تنہا. یہ جتنی ذمہ داریاں ہیں دین کے تعلق سے ہماری، کیسا وہ منظر ہے حساب کتاب کا کہ تنہا اللہ کی عدالت میں پیش ہو کر بغیر کسی ترجمان کے اللہ نے انسان سے پوچھنا ہے ان ساری ذمہ داریوں کے تعلق سے. ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، تم میں سے ہر ایک سے اس کے رب نے کلام کرنا ہے اور درمیان میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، انسان دائیں جانب دیکھے گا اسے اپنے عمل نظر آئیں گے. وینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم، بائیں جانب دیکھے گا اسے اپنے عمل نظر آئیں گے. وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار تلقاء وجہ، اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی. فاتقوا النار، فرمایا جہنم سے بچ جاؤ. ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جسے یہ میسر نہیں ہے اچھی بات کہہ کر ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. اللہ نے آج ہمیں بڑے مواقع عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، اجتماعیت کی بات ہو رہی تھی تو اصل میں یہ دین سارے کا سارا نام ہی اجتماعیت کا ہے. یہ جو نمازیں پڑھنے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا جاتا ہے، ورنہ تو ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اللہ کی عبادت کر سکتا تھا، لیکن یہ مسجدیں، یہ نمازیں، یہ اذان، یہ جماعتوں کا اہتمام، یہ خطبہ جمعہ، یہ عیدین، اور پھر ایک مومن کا دوسرے مسلمان اور مومن بھائی کے ساتھ تعلق، یہ سارے کا سارا اجتماعیت پر منحصر ہے. آپ جب اسلام کے دائرے میں ہیں نا اور مسلمان ہیں تو پھر اسلام نام ہی اجتماعیت کا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. یہ رشتہ اللہ نے قائم کیا ہے اور دین، ایمان، اسلام اور عقیدہ توحید کی وجہ سے قائم کیا ہے. اور ایک ایسا رشتہ ہے جو باقی تمام رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے. خاندانی رشتے، خونی رشتے اس کے سامنے، اس رشتے کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو یہ امت واحدہ کا تصور ہے. ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. باقاعدہ آپ نے اپنی انگلیاں ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھائیں کہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پیوست ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہر معاملے میں. چاہے دین کا کام کرنا ہے، چاہے دنیاوی مسائل ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، یا جو بھی معاملہ ہے، اور دین کے غلبے کے لیے اور دین کے قیام کے لیے جو جد و جہد ہے، یہ ساری کی ساری در حقیقت اجتماعیت ہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم بڑی کوتاہی کا شکار ہیں اس معاملے کے اندر. جہاں اور بہت ساری کوتاہیاں ہیں ہماری زندگیوں میں، وہاں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ بھی ہے، اور اسی لیے پھر ہم سے ہمارا اپنا دین بھی سنبھالا نہیں جاتا. یہی نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے اس اجتماعیت سے پیچھے رہنے کا، کہ پھر انسان سے اس کے اپنے دین کی بھی حفاظت نہیں ہوتی. دیکھ لیں آپ، پھر ایسے بھی لوگ ہیں معاشرے میں جن سے 5 وقت کی نماز بھی مسجد میں آ کے نہیں پڑھی جاتی. اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں دین سے اتنے، اور پھر شیطان ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف جو وار ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثة فی قریة ولا بدو لا تقام فیہم الصلاة الا قد استحوذ علیہم الشیطان. 3 آدمی بھی اگر کسی صحرا یا بستی میں موجود ہیں
اور وہاں جماعت سے نماز قائم نہیں کی جاتی، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے۔ یہاں بعض راویوں نے خاص طور پر نماز باجماعت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ اجتماعیت کا آغاز، گھر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کم سے کم یہ ہے کہ انسان مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، نماز جماعت سے ادا کرے، اور پھر وہاں سے آگے پروگرام ملیں گے۔ مختلف دین کے حوالے سے جو محنتیں ہیں، جد و جہد ہیں، کوششیں ہیں، ایسے احباب، ایسے ساتھی، ایسے دوست اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا کہ پھر بڑے کام کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا ہے، جو کچھ آپ نے سنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہم نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے سامنے جو پیشی ہے، اللہ کی عدالت میں ہر وقت اس کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے سامنے جو جواب دہی ہے، جو مراحل ہیں، یہ بڑے کھٹن مراحل ہیں، ہر قسم کی حسرتوں سے، ندامتوں سے، افسوس اور پچھتاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما لے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا اتنا احساس کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، ایسی بات نہ کرو جس پر تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے، ایسے کام نہ کرو بعد میں تمہیں معذرتیں کرنی پڑے، پچھتاوے ہو، افسوس ہو، ندامتیں لائق ہو۔ ذمہ دار ہونے کا ثبوت دو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرو۔ یہ ذمہ داریاں ہمیں جیسے جیسے ہم دین کے قریب آئیں گے، کتاب و سنت کے قریب آئیں گے، ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر اس بگڑے ہوئے معاشرے میں جتنا بگاڑ زیادہ ہے آج معاشرے میں، اسی قدر ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور، سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔